Hello cuties, welcome back to my channel. So today vlog topic is all about Ayman Khan and Munib Bhatt. First of all, many congratulations to them and let's start our vlog. First of all, like, share and subscribe to my channel. جس طرح کہ جب ان کی دوسری بیٹی پیدا ہوئی اور ان کے بھائی پہ شادی پہ جب وہ تھوڑی سی ہیلدی ہوئی ہوئی تھی، موٹی ہوئی ہوئی تھی، تو اور جو منال تھی ویٹ لاس کیا ہوا تھا اور لوگوں نے کہا کہ یس اگین میں ایمن از پریگننٹ اور بہت اس طرح کی چیزیں تھیں، بٹ میں نے اس چیز پہ یقین نہیں کیا تھا. اور میری طرح اور ہی بہت سے بیوقوف لوگ ہوں گے اور معصوم لوگ ہوں گے جن کو لگا ہوگا کہ نہیں ایمن نہیں مطلب پریگننٹ، اور بہت اس طرح کی رومرز بھی پھیل گئے تھے. لیکن آج جب میں نے فون کھولا اور میں نے دیکھا، میں نے پوسٹ دیکھی منال کی، تو آئی واز جسٹ ان شاک کہ یہ کیسے ہو گیا. اور جی ایمن اور جو منیب ہیں وہ ایک بار پھر ماں باپ بن گیا اور اس دفعہ 2 بیٹیوں کے ماں باپ بنے ہیں. مطلب 2 ان کی بیٹیاں ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے. ایک کا نام نمل ہے اور ایک کا نام محمل ہے. بیکاز آئی جسٹ saw their post and I can't wait to see their cute little princess faces. اور obviously بات ہے، ہر ایک ٹرینڈ ہے ہمارے ملک میں کہ 1 ایئر کا جب بچہ ہو جاتا ہے تبھی فیس ریویل کرتے ہیں. اور آئی ایم ویری ہیپی کہ مطلب ان لوگوں نے اس طرح پریگنینسی اپنی ریویل نہیں کی تھی، بیکاز نظریں لگ جاتی ہیں، بہت نظر ہوتی ہے لوگوں کی. اور جو ہماری امن ہیں اب وہ 3 بہنوں کی بن چکی ہیں سسٹر. ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، ان کی بیٹیوں کے نصیب اچھے لکھے. اور بہت سا جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ ایمن کو ہیٹ ملا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ لوگوں کو کیا ایسا مطلب مزہ آتا ہے کہ لوگوں کو مطلب ڈی گریڈ کرنے سے اور سب کچھ کرنے سے، اور اتنے کوئی عجیب کمنٹس کہ آپ لوگ کر رہے ہو نیچے ان کے پوسٹ کے نیچے کہ جب انہوں نے پوسٹ کیا تو آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ ایمن نے جلدی بچہ پیدا کر لیا بیٹے کے لیے کیونکہ منال کا بیٹا تھا اور اس طرح سے. تو ان دونوں بہنوں میں بہت اچھی بانڈنگ ہے، ٹھیک ہے. اور لڑائیاں ہوتی ہیں، ہر بہن بھائی میں ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کے تو گھٹیا خیالات کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتے جو آپ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں. کہ آپ لوگ ایک انسان کی پوسٹ کے نیچے کہہ رہے ہو ایک خوشخبری کے موقع پہ کہ ایمن نے جلدی ایک اور بچہ پیدا کر لیا کیونکہ اس کو بیٹا چاہیے تھا اور بیٹی ہوگی. تو بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اور جو منیب ہے وہ بہت ایک لکی انسان ہے. کہا جاتا ہے کہ انسان کی 3 بیٹیاں ہوں نا تو وہ قیامت والے دن نا اس انسان کی جو قیامت کی جو آگ سے بچا لیتی ہے. تو یہ سوچا کرو، بیٹی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. پر ہماری وہی پاکستانی عوام ہے، ہماری پاکستانی عوام میں سے کچھ پھوپھیاں ہوتی ہیں، کچھ آنٹیاں ہوتی ہیں جو اس طرح کی نحوست پھیلا دیتی ہیں. اور نحوست تو، اور میں آج کل ایک ڈرامہ دیکھ رہی ہوں 2 پل، اس میں اتنا مطلب نحوست کا ذکر کیا گیا اور اس طرح کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس دے رہے ہیں وہ لوگ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. کالا دوپٹہ بنا دیا تو نحوست پھیل گئی، یہ کر دیا تو نحوست پھیل گئی. پلیز یار، یہ کون سے کنسیپٹ میں آپ لوگ رہ رہے ہو؟ نظر از ویری ریئل، ٹھیک ہے، نظر کھا جاتی ہے انسان کو، لیکن یہ نحوست تک کہاں سے کنسیپٹ آ گیا پتہ نہیں. لوگ کیا کون سی خوشخبری ہوتی ہے اس میں نحوست کی باتیں رہ جاتی ہیں. اور جن لوگوں نے کہا یہ لوگوں کو اتنا پتہ ہے، اور یہ ہمارے بہت سے رپورٹرز ہیں جنہوں نے ابھی ویوز کے لیے ولاگز لگائے ہیں اور اس میں سب کچھ کہہ رہے ہیں. تو ان رپورٹرز نے اگر میرا ولاگ دیکھا ہو تو انہیں پتہ ہوگا، جو انہوں نے کہا ہے جنہوں نے غلطی کی ہے وہ اپنی غلطی سدھار لیں. کوئی نحوست کچھ بھی نہیں ہوتا، بیٹیاں رحمت ہیں، زحمت نہیں ہے. سو پلیز چینج دس کنسیپٹ. ماشاءاللہ سے جو ایمن اور منال ہیں ان دونوں کا تو اتنا اچھا بانڈ ہے. اور پھر کہا گیا کہ منال نے اپنا ویٹ لاس کر لیا ہے اور اس طرح سب کچھ کہا لوگوں نے. تو یس یار، اس نے کیا نا. اب ایک پریگنینسی میں لڑکی کس طرح کر سکتی ہے؟ کامن سینس یوز کرنی چاہیے. اور میں آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات بتاؤں، مجھے بھی نہیں لگا تھا کہ شی از پریگننٹ، کہ میں نے کہا اب بھی ان کی بیٹی ہوئی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انہوں نے اس طرح کی پلاننگ کی ہوگی، لیکن ان کی ہوئی تھی پلاننگ. اب اللہ تعالیٰ، اب ان کی فیملی جو ہے ماشاءاللہ سے اور بڑی ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے 2 اور پرنسس سے نوازا ہے، اور بہت ہی کیوٹ پرنسس سے نوازا ہوگا جس طرح کی ہماری امن اور میرال ہیں. بس میں یہ کہوں گی کہ جو مطلب بے اولاد لوگ ہیں ان کو اللہ اولاد سے نوازے اور اس طرح کا ہیٹ مت پھیلائیں. کہ میں آج ایک اسٹوری بک بیسکلی پڑھی تھی تو اس میں تھا کہ جینڈر ایکویلٹی،
جس میں دو مطلب لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں، بہن بھائی آپ لوگ کر لو، وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کی ٹیبل پہ، ڈائننگ ٹیبل پہ۔ اچھا، ماں نے بیٹے کو زیادہ دیا ہے اور بیٹی کو کم دیا ہے، اور لیگ پیس بیٹے کو دیا اور بیٹی کو نہیں دیا، بیٹی کا وہ فیوریٹ ہوتا ہے، اور کہہ رہی ہیں اور بیٹے کو کہہ رہی ہیں جلدی جلدی کھاؤ، بڑے ہو گئے تمہاری، یہ تم بہت کمزور ہو گیا۔ اور وہ جو بیٹی اس کی شکل دیکھ رہی ہے ماں کی کہ یہ کیا کر رہی ہے ماں میری، اور بیٹی کو کم کھانا دیا، اور پھر باؤل پھر اٹھایا اور بیٹے کو ڈال دیا، اور بیٹی نے کہا میں نے ڈالنا ہے، تو بیٹی کو کہا کہ نہیں بھائی کو بھوک لگی ہے، اور بھائی اس بیٹی کو تمہاری بھوک لگی ہے، بھائی کو بھوک نہیں لگی۔ مطلب میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ جینڈر ایکوالٹی بہت ہے ہماری سوسائٹی میں، کہ بیٹے کو آپ زیادہ دے رہے ہو، بیٹی کو نہیں دے رہے ہو، کیونکہ بیٹی بھوکی نہیں ہے، بیٹی کو بھوک نہیں لگ سکتی۔ بیٹا آپ اگر کام کر کے آتا ہے، یا بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ لڑکوں کو زیادہ بھوک لگتی ہے کیونکہ وہ کام بہت کرتے ہیں، لڑکے ایسے کیا پہاڑ توڑتے ہیں جو لڑکیاں نہیں کر سکتی ہیں۔ آئی ول جسٹ سے یو گائز دیٹ کہ میں نے اسٹوری بک پڑھی، اور میں آپ کو بتاؤں اس میں 786 ملین پیپل جو ہیں وہ رات کو بھوکے سوتے ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز وغیرہ کی وجہ سے، اور اسپیشلی جو 60% جو وومنز ہیں وہ اس چیز کو سیکریفائز کرتی ہیں، اور گھر میں اگر کوئی بیٹا ہے تو اس کو دے دیں گی، ہسبینڈ ہے تو ان کو دے دیں گی، کیونکہ وہ لڑکی ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے، وومن کو ضرورت نہیں ہے کھانے کی، کیونکہ لڑکی انسان نہیں ہوتی، عورت ایک انسان نہیں ہے۔ تو پلیز اس چیز کو تو ختم کریں نا کہ بھوک لڑکی کو لگ سکتی ہے لڑکی کو نہیں لگ سکتی۔ یہ کیا نان سینس ہے، یہ کہاں کی سینس ہے؟ بیٹے کو چیز دے دو، بیٹی کو چیز نہ لے کے دو۔ اگر اگر میری جو مدرس دیکھی ہیں ان کے بھی اس طرح بیٹا بیٹی اور اس طرح اگر کرتے ہیں کہ مدرس کو زیادہ پتہ ہوگا، پیرنٹس کو زیادہ پتہ ہوگا، اگر وہ ایسے کرتے ہیں تو اس طرح مت کریں۔ آپ لوگ بچپن اسپوائل کر رہے ہو اپنے بچوں کو، اور کچھ نہیں۔ اور اگر آپ اس طرح کر رہے ہو تو آپ اپنے بیٹے کو بگاڑ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اس طرح مت کیا کرو، ایکوالٹی رکھا کرو، ایکول رکھا کرو دونوں بچوں کو اپنے، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں 6 ہیں، جتنے بچے ہیں سب کو ایکول رکھا کرو، ایک کو زیادہ فوقیت نہ دو، دوسروں کو زیادہ فوقیت نہ دو، سب کو ایکول رکھو۔ کیونکہ آئی تھنک سو دیٹ کہ ہر پیرنٹ کے لیے بچے ایکول ہونا چاہیے، اور آئی تھنک سو کہ آپ سب بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے، آپ ایکول رکھتے ہوں گے اپنے بچوں کو، لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں تو میں نے ان بارے میں بات کی ہے۔ اور یہ مت کہا کریں کہ بیٹی زحمت ہے، بیٹی بہت بڑی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور جس بندے کے گھر پہ پہلی بیٹی ہونا وہ اس دنیا کا آپ کہہ لو سب سے امیر انسان ہوتا ہے، اور بیٹی یہ پیغام لاتی ہے اپنے ہاتھ میں کہ آپ کا رب آپ سے خوش ہے، تبھی آپ کے گھر بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹی بہت سے پیغام لاتی ہے، اگر آپ اس نے قرآن تفصیل سے پڑھو نا تو آپ کو پتہ لگے گا، آپ قرآن کو اوپن کرو، بہت کچھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے تو کچھ پوائنٹس پڑھا ہے، میں نے بھی قرآن مطلب پورا ترجمے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھا ہوا ہے، اتنا مجھے نہیں ہے اتنا آئیڈیا، لیکن اگر آپ لوگ قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ پراپر، اس کے ساتھ تفصیل کے ساتھ، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کیا کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور آپ کو اچھا لگے میرے ولاگس کو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔